جہنم تو آزادی دے بھی فیصلے کیتے جانے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سانو زندگی دے وچ دوبارہ اے ماہ مبارک نصیب کیتا ہے۔ کچھ لوگ جو گزشتہ رمضان المبارک دے وچ ساڈے نال سی، لیکن اس ماہ مبارک میں وہ دنیا تو رخصت ہو چکے نے۔ پتہ نہیں اگلا رمضان المبارک سانو نصیب ہووے یا نہ ہووے۔ تو اس ماہ مبارک نو اللہ نے نصیب کیتا ہے، تو اس نو غنیمت سمجھ کے اس ماہ مبارک دا جو ادب و احترام ہے وہ کیتا جائے۔ اس ماہ مبارک دے جو اعمال نے وہ کیتے جان۔ ہو سکتا ہے اے رمضان المبارک دا مہینہ ساڈے واسطے بخشش مغفرت دا سبب بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والیاں نو خطاب فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تہاڈے ہوتے اس رمضان المبارک دے روزے فرض کیتے گئے نے، کما کتب علی الذین من قبلکم۔ صرف اے عمل تہاڈے واسطے نہیں کہ سارے دن دی بھوک دے پیاس نو برداشت کرنا، جو حلال چیزاں نے انہاں تو دور رہنا، اے صرف عمل تہاڈے واسطے اے عمل نہیں، اے مشکل ترین عبادت صرف تہاڈے واسطے نہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جو تہاڈے کولو پہلے دنیا دے اوتے آئے نے، اے عبادت اے عمل انہاں واسطے بھی فرض کیتا گیا سی۔ حضرت آدم تو لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک تمام امت ہوتے اے روزہ فرض کیتا گیا سی۔ من قبلکم لعلکم تتقون، اے عمل اے عبادت اس واسطے ہے تاکہ تہاڈے اندر تقوی پیدا ہو سکے، تاکہ تسی اللہ تو ڈر کے زندگی گزارنے والے بن جاؤ۔ لعلکم تتقون، تاکہ تسی پرہیزگاری والی زندگی گزارنی شروع کر دو۔ تو جس طرح انسان روزے دی حالت وچ اپنے آپ نو گناہاں تو بچاندہ ہے، تو اللہ بھی چاہندے کہ اے میرے بندے تو زندگی بھی اسی طرح گزار۔ جب کسی دا روزہ ہو تو انسان روزے دی حالت وچ پانی دے قریب نہیں جائے گا، کھان دے قریب نہیں جائے گا، جو چیزاں دے واسطے حلال نے انہاں دے قریب نہیں جائے گا، جبکہ کوئی دیکھن والا بھی نہیں، تنہائی دے وچ بیٹھا ہے، کوئی روکن والا بھی نہیں، پانی دے قریب کھانے دے قریب اس واسطے نہیں جاندا، انہوں پتہ ہے کہ میں روزہ رکھیا ہے اور جس ذات واسطے میں روزہ رکھیا ہویا ہے وہ ذات میں دیکھ رہی ہے۔ تو فرمایا کہ میرے بندے، جس طرح تو روزے دی حالت وچ تیرے اندر ایک خوف ہے کہ مینوں میرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو اللہ فرما دینا ہے میرے بندے، اے عبادت اس واسطے تیرے ہوتے فرض کیتی گئی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تیرے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے، تاکہ تو اللہ تو ڈر کے زندگی گزارنے والا بن جائے۔
اور دوسری آیات وچ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک دا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک جیسی مقدس کتاب نو نازل فرمایا، ہدی للناس وبینات من الہدا۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو لوگاں واسطے ہدایت ذریعہ بنی، والفرقان نہ صرف ہدایت ذریعہ بن دی ہے بلکہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو حق اور باطل دے درمیان ایک حد قائم کر دیندی ہے۔ انسان نو اے بات واضح کر دیندی ہے انسان واسطے کہ حق کیڑی چیز ہے اور باطل کیڑی چیز ہے۔ یعنی قرآن پاک صرف اس واسطے نہیں کہ اس نو آلہ تو آلہ غلاف دے وچ سجا کے گھر دیاں الماریاں دے وچ سجا کے رکھ دیتا جائے، قرآن مجید صرف اس واسطے نہیں کہ اس نو صرف جھوٹی قسم واسطے اٹھایا جائے، قرآن مجید صرف اس واسطے نہیں کہ جب کسے نو بخشانا ہو دی میت واسطے او دی بخشش واسطے اس دی تلاوت کیتی جائے، بلکہ قرآن مجید اللہ نے اس واسطے نازل کیتی ہے تاکہ انسان اپنی زندگی دا ہر فیصلہ اللہ دی کتاب دے ول منتقل کرے۔ اللہ دی کتاب قرآن مجید دسے گا اے بندے تیرے واسطے حق کی اور باطل کی ہے۔ والفرقان، قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو انسان واسطے حق اور باطل دے درمیان ایک تمیز پیدا کر دیندی ہے۔ فمن شہد منکم الشہر، فرمایا کہ اگر تہاڈے وچوں کوئی شخص رمضان المبارک دا مہینہ پائے، فلیصم، پھر او دے واسطے رمضان المبارک دے روزے فرض کیتے گئے نے، پھر او دا کوئی عذر قابل قبول نہیں۔ ومن کان مریضا، ہاں جی اگر تہاڈے وچوں کوئی مریض ہے، او علی سافر، یا تہاڈے وچ کوئی مسافر ہے، مریض بھی ایسا کہ ہر بندہ کہندا ہے جی اسی مریض ہاں، فرمایا کہ مریض بھی ایسا جہدے متعلق ڈاکٹر دیانتداری دے نال کہے اے واقعی مریض ہے، اگر یہ روزہ رکھے، روزہ رکھن دے نال اے دی مرض دے وچ اضافہ ہو سکتا ہے۔ مسافر جڑا 48 میل دا سفر کر رہا ہے اور جس مقام دے جا رہا ہے 15 دن اتھے رہنا نہیں، 15 دنوں تو پہلے واپس آ جانا ہے، فرمایا کہ شریعت اصطلاح میں ایسا شخص مسافر ہے، مریض ہو یا مسافر ہو، انہاں واسطے فرمایا فعدۃ من ایام اخر، جب مریض ٹھیک ہو جائے، شفا یاب ہو جائے، جب مسافر سفر تو واپس آ جائے، فعدۃ من ایام اخر، پھر وہ اپنے روزے رکھ سکتے ہیں۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، ان الفاظ دے قربان جائیں، اللہ تعالیٰ کس انداز دے نال فرما رہے ہیں کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اے میرے بندے میں تیرا رب ہو کے تیرے واسطے آسانی چاہنا، سختی نہیں چاہتا۔ جی اگر میں کہہ دیندہ، جی اگر میں حکم دے دیندہ کہ مریض بھی روزہ رکھے، جی اگر میں حکم دے دیندہ مسافر بھی روزہ رکھے، مینوں کنے پوچھنا سی؟ تو اس واسطے میں دا خود تہانوں کسے مشکل پرچے دے وچ مبتلا نہیں کردا، تہاڈے واسطے اوکھے راستے مہیا نہیں کردا، مشکل ترین راستے مہیا نہیں کردا، بلکہ میں خود تہاڈا رب ہو کے کہہ رہا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، میں دا تہاڈے واسطے آسانی چاہنا، سختی نہیں چاہتا۔ میں مریض نو پابند نہیں کیتا، میں مریض نو حکم نہیں دیتا کہ تو جتنا مرضی مریض کیوں نہیں، مسافر کیوں نہیں، تو بھی روزہ رکھ،
میں مریض نو پابند نہیں کیتا، اور جو ٹھیک ہے صحت مند ہے او دے واسطے پھر رعایت نہیں، او دے واسطے پھر رخصت نہیں، مریض واسطے مسافر واسطے رعایت ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ فرما دیں اے میرے بندے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، جڑی میں تینوں ہدایت عطا کر دیتی ہے، اے ہدایت تا مل جانا اے بھی اللہ تعالی طرفوں بڑا انعام ہے۔ فرمایا کہ اے میں جڑی تینوں ہدایت عطا کر دیتی ہے، تو اپنے آپ نو مسلمان کہلوانا ہے، تو اپنے آپ نو میرے محبوب دا امتی کہلوانا ہے۔ میں جڑی تینوں ہدایت عطا کر دیتی ہے، اے دے وچ تیرا کوئی کمال نہیں، اس ہدایت شکریہ دے وچ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، میں اللہ دی بڑائی بیان کیتا کر۔ یعنی عبادت جڑی بھی ہوئے، ہر عبادت دی ابتدا بھی اللہ دی بڑائی اور عبادت دی انتہا بھی اللہ دی بڑائی۔ اللہ یہ حکم دے رہے ہیں کہ میرے بندے نماز پڑھ دیں، نماز بھی پڑھ، روزہ رکھ دیں، روزہ بھی رکھ، لیکن اے دے نال نال میں رب دی بڑائی بھی بیان کر، تاکہ تینوں بھی پتہ چلے کہ اپنے آپ نو بڑا سمجھ دیں، اپنی قوت طاقت فخر کر دیں۔ جس وقت اپنی زبان دے نال اے اقرار کریں گا میں بڑا نہیں بلکہ کائنات وچ اللہ دی ذات بڑی ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اے جڑی ہدایت تینوں عطا کر دیتی ہے، اس ہدایت شکریہ دے وچ میں رب دی بڑائی بیان کیتا کر۔ نماز پڑھ دیاں، نماز بھی اللہ دی بڑائی تو شروع کر دیاں، اذان ہو دیئے اللہ دی بڑائی تو شروع ہو دیئے، اذان دا آغاز اللہ دی بڑائی تو شروع ہویا، نماز دا آغاز اللہ دی بڑائی تو شروع ہویا، قیام دا آغاز اللہ دی بڑائی تو شروع ہویا، رکوع دا آغاز اللہ دی بڑائی تو، سجدے دا آغاز اللہ دی بڑائی تو۔ اللہ فرما دینا میرے بندے تیرا کام میں میری بڑائی بیان کرنا، تیرا کام میں مینوں بڑا کہنا۔ جس وقت میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے دوسری مرتبہ وحی نازل کی تھی، اس دوسری وحی دے وچ بھی میں اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو اسے بات کی تعلیم دیتی۔ اللہ فرما دیں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اللہ فرما دیں اے میرے محبوب، اے چادر اوڑھ کے لیٹنے والے رسول، قم اٹھ کھڑے ہو جائیے، اے چادر اتار دیجئے، اے کمبل اتار دیجئے، اے میرے محبوب کھڑے ہو جائیے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، انہاں مکے والیاں دے سامنے جا کے انہاں نو ڈراؤ، اے مینو چھوڑ کے اپنے حقیقی مالک نو چھوڑ کے انہاں نے بتاں دی پوجا شروع کر دیتی ہے۔ اے بت دے سامنے اپنیاں جبیناں جھکانے، اپنیاں گردناں جھکانے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اے مکے دے کافر آپ نو بڑا کہنے، اے ابو جال آپ نو بڑا کہندہ ہے، اے ابو لہب آپ نو بڑا کہندہ ہے، اے عتبہ دے شائبہ آپ نو بڑا کہندے، اے مکے دے کافر آپ نو بڑا کہندے، اے میرے محبوب وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، انہاں دے سامنے جا کے اپنے رب دی بڑائی بیان کرو۔ اے مکے دے کافرو، تسی جتنا مرضی بڑے کیوں نہیں، لیکن محمد دے رب دا مقابلہ نہیں کر سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس وقت کوئی بندہ اللہ دی بڑائی بیان کر دے، اللہ دا ذکر کر دے، اللہ فرما دیں فَذْكُرُونِي
اذکرکم جدو کوئی بندہ میرا ذکر کر دے میری بڑائی بیان کر دے اللہ فرما دین میں اس بندے دا ذکر کردہ اگر کوئی بندہ تنہائی دے وچ مینوں یاد کرے میں بھی انہوں تنہائی دے وچ یاد کردہ اگر کوئی بندہ مینوں مجلس دے وچ میرا ذکر کرے میں بھی فرشتیاں دی مجلس دے وچ او دا ذکر کردہ اللہ فرما دینا میرے بندے تو کوئی چیز بھی نہیں سی تیری کوئی اہمیت بھی نہیں اللہ تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا اے انسان تیری تا کوئی اہمیت بھی نہیں تو دا کچھ بھی نہیں ایک پانی جا معمولی جا قطرہ ہے تیری دا کوئی اوقات بھی نہیں لیکن جس وقت تیری نسبت میں رب دنال ہو چکی ہے تیری نسبتہ میں رب دنال ہو چکی ہیں میں پھر اعلان کر دیتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان اللہ فرما دین میں رحمان جس نے کائنات وچ قرآن نازل کیتا ہے انسان بنا کے انہوں بیان سکھا دیتا ہے اللہ فرما دینا ہے میرے بندے جدو تیریاں نسبتاں میرے نال ہو چکیاں نے تو پھر کائنات وچ جس وقت نیب بنان دی باری آئی میں اپنا خلیفہ بنان دی باری آئی اللہ فرما دن میں خلافت تاج اے انسان میں تینوں پہنا دیتا ہے جس وقت تیری نسبت میرے نال ہو چکی ہے تیری نسبتہ میرے ذکر دے نال ہو چکی ہیں تو پھر میں خلافت تاج بھی انسان تینوں پہنا دیتا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللہ فرمان دینا ہے میرے بندے جڑی تینوں میں یہ ہدایت عطا کر دیتی ہے اس ہدایت شکریہ دے وچ میں رب دی بڑائی بیان کیتا کر اللہ فرما رہے نے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون دوسرے مقام دے فرما رہے نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم جدو بھی تہاڈے وچوں کوئی بندہ رمضان المبارک دا مہینہ پاوے فلیصم پھر او دوتے رمضان المبارک دے روزے فرض نے پھر او دا کوئی عذر قابل قبول نہیں پھر او دا کوئی عذر قبول نہیں ہو سکتا ومن کان مریضا او علی سفر ہاں جی اگر تہاڈے وچوں کوئی مریض ہے یا کوئی مسافر ہے فعدۃ من ایام اخر پھر انہاں واسطے رعایت ہے کہ وہ سفر دو واپس آن تو بعد مریض شفا یاب ہون تو بعد پھر روزے رکھ سکتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر اللہ فرمان دینا ہے میرے بندے میں تہاڈا رب ہو کہ تہاڈے واسطے آسانی چاہنا تہاڈے واسطے مشکل نہیں چاہندا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے وچ روزے دے متعلق سانو حکم دے دیتا ہے اور صحابہ فرمان دین جس وقت رمضان المبارک دا مہینہ آن لگدا شعبان المعظم دے آخری دن ہوں دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے سامنے رمضان المبارک دے فضائل نو بیان فرمان دے اور بعض روایات وچ آندے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اے دعا فرمایا کر دے کہ یا اللہ رمضان المبارک دا مہینہ میری زندگی دے وچ دوبارہ جلدی لیا تاکہ میں اور میری امت رمضان المبارک دے وچ تیریاں رحمتاں دے نال اپنی گود نو بھر سکیے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے کہ او بندہ بڑا بدبخت ہے جڑا اپنی زندگی دے وچ دو چیزاں پایا کہ پھر اپنے گناہ معاف نہیں کرا سکدا، رب دی جنت حاصل نہیں کر سکدا، ایسا بندہ بڑا بدبخت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے کہ پہلا بندہ جڑا رمضان المبارک دا مہینہ پاندا ہے، جنوں زندگی دے وچ ماہ مبارک نصیب ہو جاندا ہے، لیکن وہ بندہ اس قدر لاپرواہی دے وچ زندگی گزاردا ہے، غفلت وچ زندگی گزاردا ہے، اس ماہ مبارک دا ادب و احترام بھی نہیں کردا، اس ماہ مبارک دے روزے بھی نہیں رکھدا، اللہ دا ذکر بھی نہیں کردا، تراویح بھی نہیں پڑھدا، قرآن پاک دی تلاوت بھی نہیں کردا، اس طرح گزار دیندا ہے جس طرح باقی 11 مہینے گزار دیتے نے۔ اے ماہ مبارک جس مہینے دے وچ اللہ دی رحمت بندیاں دی طرف متوجہ ہو جایا کر دیے، لیکن اے غافل بندہ اس قدر اللہ دی رحمت انسانہ دی طرف متوجہ ہون دے باوجود پھر بھی بندہ غفلت وچ رہندا ہے، اللہ دی یاد اللہ دے ذکر تو دور رہندا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ایسا بندہ جڑا رمضان المبارک دا مہینہ پاندا ہے اور پھر رمضان المبارک دے وچ اپنے گناہ معاف نہیں کرا سکدا، اللہ دی رحمت حاصل نہیں کر سکدا، ایسا بندہ بڑا بدبخت ہے جس نے زندگی دے وچ رمضان المبارک دا مہینہ پایا ہے اور پھر اللہ دے کولو اپنے گناہ معاف نہیں کرا سکیا، جس مہینے دے وچ اللہ دی رحمت گناہگاراں دی طرف متوجہ سی، پھر بھی غفلت وچ زندگی گزار دیندا ہے، اللہ دی یاد اللہ دے ذکر تو دور رہندا ہے، جس طرح 11 مہینے دے وچ اعمال کردا رہیا ہے، اللہ دے ذکر اللہ دی یاد تو دور رہیا ہے، اس مہینے دے وچ بھی اسی طرح زندگی گزاردا ہے۔ فرمایا کہ ایسا بندہ بڑا ہی بدبخت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے دوسرا او بندہ جڑا اپنے والدین نو پا کے، جنوں والدین بڑھاپے دی حالت وچ نصیب ہوئے نے، والدین دی خدمت نہیں کر سکیا، والدین دی خدمت کر کے اللہ تو جنت حاصل نہیں کر سکیا، والدین دی خدمت کر کے اپنے گناہ معاف نہیں کرا سکیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ایسا بندہ بڑا بدبخت ہے۔ اے نعمتاں بار بار نصیب نہیں ہویا کر دیاں، والدین جیسی نعمت سرمایہ اے بلا روز روز دا نصیب نہیں ہوندے، اے دا انہاں تو جا کے پوچھو جڑے والدین دنیا تو رخصت ہو چکے، اے والدین نو غنیمت سمجھ کے انہاں دی خدمت کرو، انہاں دا ادب کرو، انہاں دی رضا دے وچ اپنی رضا نو شامل کرو، جے اگر والدین نو راضی کر لیا پھر اللہ بھی راضی ہو جائے گا، جے اگر والدین نو راضی کر لو گے تو اللہ تہاڈے گناہ بھی معاف کر دین گے، اللہ تہانوں والدین دی خدمت دی برکت نال تہانوں اپنی جنت دا وارث بنا دین گے۔ اور یہ رمضان المبارک دا مہینہ بھی بار بار نصیب نہیں ہویا کردا، اس ماہ مبارک نو غنیمت سمجھ کے اللہ دے حضور اللہ دا ذکر کریے، رمضان المبارک دے روزے رکھیے،
تراوی پڑھیے، قرآن پاک دی تلاوت تمام کریے، اللہ دے ذکر واسطے ٹائم نکالیے۔ ہو سکتا ہے ماہ مبارک ساری زندگی دا آخری رمضان المبارک ہوئے، اس ماہ مبارک نو اپنی زندگی دا آخری ماہ مبارک سمجھ کے، غنیمت سمجھ کے اللہ دے حضور اس قدر عمال کریے، اپنے گناہاں دی بخشش کرائیے اور اللہ دی جنت حقدار بن جائیے۔ صحابہ فرمان دیں جب رمضان المبارک دا مہینہ قریب آندا، رمضان المبارک دا مہینہ آ رہا ہے، شعبان المعظم دا مہینہ جا رہا ہے، شعبان المعظم دے آخری دنہ دے وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے سامنے رمضان المبارک دے متعلق خطبہ ارشاد فرما دے، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، اے شعبان المعظم دے آخری دنہ دے وچ، شعبان المعظم دا مہینہ جا رہا ہے، رمضان المبارک دا مہینہ آ رہا ہے، فی آخری من شعبان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے سامنے رمضان المبارک دے فضائل نو بیان فرما دے، قربان جائیں اس مہینے دی عظمت کیا کہنے، جس مقام دے خطبہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے او مسجد نبوی بھی آلہ، او جگہ بھی آلہ، او منبر و محراب بھی آلہ، جڑی زبان اس مہینے دے فضائل نو بیان کر رہی ہے او نبوتی زبان بھی آلہ، جس مہینے دے فضائل بیان ہو دے اے ماہ مبارک مہینہ بھی آلہ۔ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، شعبان المعظم دے آخری دنہ دے وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے سامنے رمضان المبارک دے فضائل نو بیان فرما دے، فقال یا ایوہ الناس، اے لوگو قد اظلکم شہر عظیم، تمہارے سامنے ایک بہت عظیم مہینہ آ رہا ہے، جس مہینے نو اللہ دا نبی عظیم کہہ دے وے، اس مہینے دی عظمت کیا کہنے، قد اظلکم شہر عظیم، تمہارے سامنے ایک عظیم مہینہ آ رہا ہے، شہر مبارکن، تمہارے سامنے ایک مبارک مہینہ آ رہا ہے، شہر لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے دے وچ اللہ تعالی ایک رات ایسی عطا کر دین، اس رات دی عبادت کرنا تہاڈا کم 1000 مہینہ دے برابر اللہ اجر و ثواب عطا فرما دین۔ صحابہ کرام نے جس وقت پہلیاں قوماں دا ذکر سنیا، انہاں دیاں عمراں دے متعلق سنیا کہ انہاں دیاں عمراں ہزار سال نے 100 سال عبادت کر دین، صحابہ نے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے عرض کر دیتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی اگر اللہ تعالی قیامت والے دن اے عمر دے حساب نال اعمال نو دیکھیں گے، جی اگر عمر دے حساب دے نال اگر نیکیاں نو دیکھیں گے، عبادت نو دیکھیں گے، پھر پہلیاں امتاں جڑیاں عمرہ زیادہ سی ساڑے کولو، او پھر ساڑے کولو اگے نکل جان گیاں، کیونکہ ساڑیاں عمرہ بھی تھوڑیاں نے، عمر دے حساب دے نال اگر عبادت نو دیکھیا جائے، نیکی نو دیکھی جائے، سجدے نو دیکھیا جائے، پھر اسی انہاں تو پیچھے رہ جاواں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے، اللہ فرما دینا ہے میرے محبوب، جی اگر تیرے امت تیرے کولو سوال کر دی
دیے اے میرے محبوب پھر اپنی امت میں خوشخبری سنا دو کہ میں تہانوں رمضان المبارک میں آخری عشرے دیاں تاک راتاں دے وچ ایک ایسی بابرکت رات عطا کر دیاں گا، اس رات دی عبادت کرنا تہاڈا کم ہوئے گا، 83 سال دی عبادت عطا کرنا تہاڈے رب دا کم ہوئے گا۔ جس طرح اے میرے محبوب تو عظیم ہے، تینوں میں سارے انبیاء دی سرداری دا تاج عطا کر دیتا ہے، اسی طرح تیری امت بھی عظیم امت ہے، پھر میں نہیں چاہتا اے عظیم امت پہلی امتاں دے پیچھے رہ جاوے، میں ایسی رات عطا کر دیاں گا، اس رات عبادت کرنا تہاڈا کام ہے، 1000 مہینے دا ثواب عطا کر دینا تمہارے رب دا کام ہے۔ شہر لیلۃ خیر من الف شہر، اللہ تعالیٰ اس مہینے دے وچ ایک بابرکت رات عطا کرن گے جیدی عبادت 1000 مہینے دے برابر۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ، قرآن پاک دیا یاد سی، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جی اگر تسی رمضان المبارک دا مہینہ پاؤ پھر تمہارے واسطے روزے فرض کیتے گئے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زبان نبوت نال ارشاد فرما رہے نے، جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اے رمضان المبارک دے روزے تہاڈے اوتے فرض کر دیتے گئے نے، اے روزے تہاڈے اوتے فرض کر دیتے گئے نے۔ جو عذر آیات وچ بیان ہو چکے نے تسی سن چکے ہو، مریض واسطے مسافر واسطے دا رعایت ہے، جو بالغ ہے مرد ہے یا عورت سمجھدار ہے پھر وہ دوتے رمضان المبارک دے روزے فرض نے، پھر وہ دا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اے تہاڈے تے رمضان المبارک دے روزے فرض کر دیتے گئے نے۔ ایسا بابرکت مہینہ اللہ نے نصیب کیتا ہے، اگر اس ماہ مبارک دے وچ کوئی نفلی عمل کرو گے اللہ او دا فرض دے برابر ثواب عطا کریں گے۔ ایسا مبارک مہینے جے اگر اس ماہ مبارک دے وچ ایک فرض ادا کرو گے اللہ تعالیٰ 70 فرضاں دے برابر تانوں ثواب عطا فرمان گے۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، اے صبر دا مہینہ ہے، وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةِ، اور صبر دا بدلہ اللہ نے جنت بنا دیتا ہے۔ فرمایا من فطر صائمن، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زبان نبوت نال ارشاد فرماندے من فطر صائمن، اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں اگر کسی روزے دار دا روزہ اختیار کرا دیتا پھر کان لہو مغفرتن لذنوبہ، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں جس کسی نے کسی روزے دار دا روزہ اختیار کرا دیتا اس وقت او دے دامن دے وچ جتنے گناہ ہون گے اللہ تعالیٰ دے سارے گناہاں نو معاف فرما دین گے۔ کسی ایک روزے دار دا روزہ اختیار کرایا کان لہو مغفرتن لذنوبہ، او دے دامن دے وچ جتنا گناہ ہون گے سارے غلطیاں نو معاف کر دیتا جائے گا۔ پھر اللہ تعالی فرشتیاں نو کہن گے اے جہنم دے فرشتیو جے اگر اس بندے دا نام تہاڈی لسٹ دے وچ ہے پھر اے دا نام کٹ کے جنت دی لسٹ دے وچ رکھ دیو، ایک روزے کھلان دی وجہ تو
تینوں زندگی دے سارے گناہ بھی معاف کیتے جا رہے ہیں اور جہنم دی لسٹ دے وچوں نام کٹ کے جنت دی لسٹ دے وچ نام درج ہو چکے ہیں۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ دے سامنے ایک روزے دار روزہ اختیار کرن دی فضیلت بیان کی تھی، صحابہ کرام دا پھر اس قدر مفلوق الحال سی، کچھ صحابہ عرض کر دن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے تسی روزہ اختیار کران دی اتنی فضیلت بیان کر دیتی ہے، یا رسول اللہ ساڈے وچ ہر بندہ روزہ اختیار کران دی طاقت نہیں رکھدا، پھر کیا سی اس نیکی تو محروم رہ جاواں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں جگر میں میرے صحابہ جگر تہاڈے کول روزہ اختیار کران دی طاقت نہیں، اگر کسے کول ایک پانی دی کچھ ایک دودھ ادھا گلاس مل جائے، اس ادھے گلاس دودھ دے نال کچی لسی بنا کے کسے روزے دار دا روزہ اختیار کرانا تہاڈا کم ہوئے گا، اللہ تہانوں بھی ثواب تو محروم نہیں کرن گے۔ جگر روزہ اختیار کران دی طاقت نہیں، تھوڑے جے دودھ دے نال کچھ لسی بنا کے کسے روزے دار دا روزہ اختیار تو سی کرا دینا، اللہ تہانوں بھی ثواب تو محروم نہیں کرن گے۔ ایک صحابی کھڑا ہو کے عرض کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس قدر مفلوق الحال ہاں، بڑا عرصہ ہو گیا ہے کہ دودھ دیکھے ہی نہیں، غربت عالم دیکھیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا عرصہ ہو چکیا ہے میں دودھ نہیں دیکھیا، پتہ نہیں مستقبل دے وچ بھی دیکھنا نصیب ہووے یا نہ ہووے، اے اللہ دے نبی میں پھر اس نیکی تو محروم رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں اے میرے صحابی تو بھی پریشان نہ ہو، اگر تینوں دودھ نہ ملے پانی دا مل جائے گا، ہاں یا رسول اللہ پانی دا مہیا ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کسے روزے دار دا روزہ پانی دے نال تو اختیار کرا دیں، اللہ تینوں بھی ثواب تو محروم نہیں کرن گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا، جس نے کسے روزے دار دا روزہ اختیار کرایا کہ انہوں اشبع صائمًا پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیتا، سقاہ اللہ من حوضی شربتاً، فرمایا کہ جس وقت قیامت دا دن ہوئے گا، نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا، سورج سوا نیزے دے ہوئے گا، ہر بندہ پانی دی وجہ تو پیاس دی وجہ تو حالتش اے زبان دے پانی دا سوال پانی دا تصور ہوئے گا۔ اللہ فرمان گئے میرے فرشتے او فلاں بندہ جڑا زیادہ تڑپ رہا ہے اینو جا کے پوچھو کہ رمضان المبارک دے روزے بھی رکھے سی کہ نہیں؟ ہاں اللہ روزے بھی رکھے سن، کسے دے روزے بھی اختیار کرائے سی کہ نہیں؟ ہاں اللہ روزے بھی اختیار کرائے سن۔ اللہ فرمان گے سقاہ اللہ من حوضی شربتاً، اینو پھر میرے محبوب دے حوض کوثر دے لے جاؤ، انہوں حوض کوثر دے لے جایا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دیں کہ جس وقت میں انہوں اپنے حوض کوثر دا جام پیش کرانگا، حوض کوثر دا جام پین تو بعد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس پیاس دا کیا عالم ہوئے گا، اس پیاس دی کیا کیفیت ہوئے گی؟ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم فرما دن اے میرے صحابہ اے کوئی پانی دنیا دا پانی دا نہیں, دنیا دے کسے حوض دا پانی دا نہیں, بلکہ حوض کوثر دا پانی ہے. جس میرے خوش نصیب امتی نو جامے حوض کوثر دا جام نصیب ہوئے گا, حتی لا یظمع یدخل الجنہ, جس وقت تک جنت وچ داخل نہیں ہوئے گا انہوں پیاس نہیں لگے گی. یہ حوض کوثر دے جام دی برکت جب تک جنت وچ داخل نہ ہوگا اس وقت تک انہوں پھر پیاس نہیں ستائے گی. بھئی رمضان المبارک دا مہینہ اللہ نے زندگی دے وچ دوبارہ نصیب کیتا ہے. اس مہینے نو غنیمت سمجھ کے رمضان المبارک دے روزے رکھن دے اہتمام کریے. اور الحمدللہ دن بھی کچھ ٹھنڈے بھی ہیں اور اتنے خاص بڑے نہیں جو پہلے ہوندے سی. جی اگر کوئی بندہ تھوڑی جی ہمت دے کر لوے انشاءاللہ اللہ نے طاقت بھی عطا کرنی ہے. اور رات میں تراویح دا بھی اہتمام کریں, خوب اپنے عمال کرنے دی کوشش کریں, ذکر اذکار کریں, قرآن پاک دی تلاوت کریں. اللہ مینوں تہانوں عمل کرنے دی توفیق نصیب فرماوے. آمین ثم آمین.